اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں ہمارے کاروان مودت کے سب ساتھی؟ امید کرتی ہوں کہ ہماری زندگی کی صبح و شامیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور ذکر میں گزر رہی ہیں۔ بالخصوص ہماری عبادات میں ہم نے عالم ذر میں دی گئی اپنی گواہی کو مکمل طور پر نہ صرف شامل کر لیا ہے بلکہ اس بات کو ہم از روئے قرآن بالیقین ہو کر تسلیم کر چکے ہیں کہ ان گواہیوں کا اقرار زبان سے کرتے رہنے سے ہم پاک اور پاکیزہ رہتے ہیں۔ ہمارا نفس اس فانی دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر اپنی حقیقی حیات کو پانے کی کامیاب کوشش کر رہا ہے کہ 800 سال پرانی کتاب سے یہ حدیث مبارکہ ملی کہ آدم علیہ السلام کی مٹی 40 دن تک خمیر ہوتی رہی اور دریائے فرات کا پانی ڈال کر یہ مٹی خمیر کی گئی تھی، اور آدم علیہ السلام کی پشت پر اسی خمیر کرنے والے ہاتھوں نے ہاتھ پھیرا تو بھورے رنگ کی چھوٹی سی چونٹی جو کہ غور سے دیکھے بغیر دکھائی بھی نہیں دیتی، اس صورت زر میں آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سیلاب جو ہے وہ نکل آیا، جس سے اہل الست لیا گیا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب اپنی ربوبیت کا عہد اور اقرار تو لے لے اور ان ہستیوں کا اقرار اور گواہی نہ لے جن کو اس کریم ذات نے اپنی ذات کا مظہر بنانا تھا؟ اور یہ خاندان تطہیر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام میں کی صلب میں کیسے تھے؟ یہ جانتے ہیں اسی حدیث مبارکہ سے کہ آدم علیہ السلام کو بیٹھے بیٹھے اپنی صلب میں سے تسبیح کی آواز آتی تھی۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے پالنے والے، یہ تسبیح کی آواز کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس نبی کی تسبیح کی آواز ہے جو خود احمد ہے، سبحان اللہ، جو خود بڑی حمد کرنے والا ہے۔ عرض کی پالنے والے، اس کو میرے سامنے لا۔ تو اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ان کا نور منتقل کر دیا، اس خاندان تطہیر کا، اور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ان کا نور ایسے چمکتا تھا جیسے دوپہر کے وقت آسمان کے سینے پر سورج چمکتا ہے۔ اور یہی خوشبو قرآن کا خاصہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو ایسا نتیجہ دیا جائے کہ سننے والوں کے نفس اور روح اور جسم اپنا مقصد تخلیق پا جائیں۔ یہ تحفہ سمجھ لیں کہ ہم تو چونٹیاں تھے، ذرے تھے عالم ذر کے، ہم سارے مل کر ذرہ تھے اور یہ اکیلے اکیلے آفتاب تھے۔ ہم لاتعداد ہو کر بھی ذرہ تھے اور یہ آفتاب تھے۔ ہم گونگے تھے، یہ تسبیح کرنے والے تھے۔ کتنا واضح فرق ہے۔ اور امیر کائنات مولا علی علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ میں اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم صلب آدم میں اکٹھے تھے، یہاں تک کہ ہم صلب عبد المطلب تک اکٹھے رہے، پھر ہم بچھڑ گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلب میں چلے گئے اور میں اپنے والد ابو طالب کی صلب میں چلا گیا۔ اور مکہ کے سرداروں کا یہ دستور تھا کہ ہمارے بڑے دیوار کعبہ کے سائے میں اکٹھے بیٹھ کر آپس میں باتیں کرتے تھے۔ میرا چچا عبداللہ اور میرا باپ ابو طالب آپس میں باتیں کرتے تھے، اور ہم یعنی میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے باپ کی صلب میں رکھ کر ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے۔ کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو میں سنتا، اور کبھی میں قرآن پڑھتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ دونوں قرآن کے قاری بھی تھے، قرآن کے عالم بھی تھے، اور دونوں الگ الگ تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کوئی سننے والا نہ تھا، انہوں نے حضرت عبداللہ کے گھر میں قرآن نہیں پڑھا کہ سامع کوئی نہ تھا، سننے والا کوئی نہ تھا۔ اور جب علی علیہ السلام کعبہ میں آ گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر آتے ہی علی مولا نے پھر قرآن پڑھ دیا کہ اب سامع تھا، سننے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنیں تو دل خود بخود نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے۔ پچھلی گفتگو کے آخر میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثقلین کو سمجھا اور سنا، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ضمانت کو جانا کہ اگر تم قرآن اور میرے اہل بیت کو دونوں کو تھام کر رکھو گے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ اب آپ اور میں اپنے گھروں میں بھی دیکھیں اور اپنے ارد گرد خاندانوں اور معاشرے میں بھی دیکھیں کہ کیا بحیثیت امت ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بے خوف کر دینے والے فرمان کو اپنی زندگیوں میں رائج کیا ہوا ہے؟ آپ بھی مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حکومتی اسلام والوں نے قرآن کو گھر گھر پہنچا دیا ہے، لیکن ذکر اہل بیت علیہ السلام سے تقریباً 90% امت
کو لا علم رکھا گیا ہے، اور نتیجتاً آج آپ کو اور مجھے قرآن تو ہر گھر میں نظر آتا ہے، حافظ قرآن بھی ہر خاندان میں مل جائیں گے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ پورے کا پورا وہ دینی طبقہ جو خود کو دین کا دائی کہتا ہے اور گھر گھر دروازے کھٹکھٹا کر تبلیغی دورے کرتا ہے، آپ کبھی بھی ان کی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی پاک اور ان کی اولاد کے فضائل اور مناقب نہیں سنیں گے، اور نہ ان کے حالات زندگی سنیں گے، بلکہ وہ کیا ہے کہ وضو، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے اسباق پڑھاتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ ظاہری صورت کیسی ہونی چاہیے وہ بھی یہ طبقہ خود ہی طے کرتا ہے کہ پائنچے ٹنگے ہوئے ہوں اور کرتا لمبا ہو اور داڑھی اس طرح کی ہو اور مونچھیں اس طرح کی ہوں۔ حالانکہ اگر تعلیمات نبوت اور نور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے ملتا ہے بندے کے دل میں راسخ ہو جائے تو بتائے بغیر ہی دیکھنے والا ادب اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اللہ کریم نے ایسے مومن کو رعب عطا فرمایا ہے جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو اپنے عقیدہ و عمل میں ساتھ رکھتے ہیں، وہی منزل مراد پانے والے ہیں۔ اب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ قرآن اور میرے اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے، ان میں کبھی بھی جدائی نہ ہوگی، اور اس کی تصدیق قرآن پاک کی یہ آیت کر رہی ہے۔ سورہ توبہ میں رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ اکبر۔ 14 صدیاں پہلے یہ آیت نازل ہوئی، تب بھی مومن تھے، مومن آج بھی ہیں اور کل بھی ہوں گے، اور صبح قیامت تک مومن پیدا ہوتے رہیں گے۔ یا تو زمانے کے مفسر مل کر یہ ثابت کریں کہ نعوذ باللہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اگر نہیں منسوخ ہوئی تو پھر ماننا پڑے گا کہ ہر دور کے مومنین پر واجب ہے کہ صادقین کے ساتھ رہیں ہیں، اور ہر دور میں واجب ہے کہ کوئی نہ کوئی صادق موجود ہو، کیونکہ اگر صادق موجود نہیں تو یہ حکم الہی عبث ہو جاتا ہے نعوذ باللہ، اور فرمان الہی عبث نہیں ہو سکتا، قرآن کی صداقت پر زد پڑتی ہے۔ اس لیے ہر مومن کو کہا گیا ہے کہ وہ صادقین کے ساتھ ہونے کا پابند ہے، مکلف ہے، ہر دور میں جو ہے وہ صادقین کے ساتھ رہے۔ اور یہ آیت دعوت فکر دے رہی ہے کہ صادقین اور ہیں اور مومنین اور ہیں، مومن کا سچ اور ہے اور صادقین کا سچ اور ہے۔ مومن بعض اوقات سچ بول کر بھی بالیقین نہیں ہوتا کہ جو مجھ تک پہنچا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، اور صادق وہ ہوتا ہے کہ سچ جس کی تلاش کرے، اور قرآن کی روح سے ہر زمانے میں یہ صادق ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آیت پر غور کریں، آیت میں پہلے مومنین یا ایھا الذین آمنو، پھر متقین اتقوا اللہ، اور پھر کونوا مع الصادقین کا ذکر کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا مومنین کی جنس الگ، صادقین کی جنس الگ۔ یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مومنین کے حصار میں کون کون آتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل کا ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ كَانَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یہ نبی بھی مومنین میں شامل ہیں، اور حکم تمام مومنین کے لیے ہے، تو تلاش کرنا چاہیے کہ وہ صادقین کون ہیں، کہ انبیاء علیہ السلام بھی جن کے ساتھ رہنے پر محکوم ہیں، جن انبیاء کو بھی جن کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے، صادقین کے ساتھ رہنا ہے، اور ہر زمانے میں صادقین کے کسی نہ کسی فرد کا وجود بھی ضروری ہے۔ آئیں قرآن سے پوچھیں صادقین کون ہیں۔ اللہ کے ہاں سورہ حشر میں فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ رب فرماتا ہے کہ جن لوگوں کا کاروبار ہی یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی خریدتے ہیں، اللہ کی رضامندی کی تلاش میں رہتے ہیں، اور پھر کیا ہے وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون۔ اللہ اکبر۔ یہی صادقین ہیں۔ اور دوسری نشانی کیا بتائی کہ اللہ کے بھی مددگار ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مددگار ہیں، اور یہی صادقون ہیں۔ اب سب علماء علم کے گھوڑے دوڑا لیں۔ دو نشانیاں بتائیں کہ فضل اور رضوان کی تجارت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرتے ہیں۔ ذرا ڈھونڈے تو صحیح کون مرضات اللہ خرید چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی علیہ السلام ہی وہ تاجر ہیں جن کو اللہ کریم نے قرآن پاک میں اس تجارت کی سند دی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ سورہ بقرہ 207 نمبر آیت میں یہ سند دی ہے کہ ایک رات کی تاریکی میں 40 تلواروں کے سائے میں میرے مولا علی علیہ السلام نے سو کر اللہ کی مرضات خرید لی۔ اور دوسری جگہ سورہ حدید میں رب فرماتا ہے جب ذوالفقار تلوار نازل کی تھی
تو اس جو آیات نازل ہوئیں اللہ کریم نے بتا دیا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ رب نے فرمایا میں نے ہی ذوالفقار نازل کی اس لیے تاکہ ظاہر کر دوں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد غیب میں کون کرتا ہے۔ یہاں لِيَعْلَمَ اللَّهُ کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جان لے اللہ تعالیٰ، اللہ تو پہلے سے ہی جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہر چیز ہے۔ اور یعلم اللہ فرمانے سے مراد اس آیت میں اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعلم اللہ لگایا جائے گا اس کا مطلب ہوگا کہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ، دکھا دے اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر۔ اور یا تو پھر کوئی اور دوسرا لاؤ جس کے پاس یہ دونوں قرآنی سندیں موجود ہوں، اگر کوئی اور نہیں ملتا تو ماننا ہوگا کہ صادقین کے پہلے فرد کا نام علی علیہ السلام ہے۔ اب واجب ہے ہر زمانے میں کہ کوئی علی علیہ السلام جیسا ہو، ورنہ یہ حکم الہی عبث ہوگا کہ کونوا مع الصادقین، کہ صادقین کے ساتھ رہو۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب مومن ہو، جہاں مومن ہو، وہاں کوئی نہ کوئی علی علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا چھوڑتے وقت جو حدیث ثقلین عطا فرمائی ہے اور جو گارنٹی ہمیں عطا فرمائی ہے، اس گارنٹی کے تحت بھی جو ہے کہ یہ دونوں ہرگز آپس میں جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پر مجھ پر تم کو لے کر وارد نہیں ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں یہ 73 فرقوں نے اس حدیث کو مانا ہوا ہے، اور وما ینطق عن الہوا کی زبان کہہ رہی ہے کہ میری اطرت اور قرآن حوض کوثر کے ورود تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ یا تو پھر نعوذ باللہ قرآن کا وجود مٹا دو، ورنہ تسلیم کرو کہ جب تک قرآن ہے کوئی نہ کوئی اطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد جو قرآن کے برابر ہے موجود ہے۔ اور یاد رکھیں صرف نصر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ قرآن کے برابر ہونا ضروری ہے۔ جو قرآن کی حقیقت ہو وہ اس کی حقیقت ہو۔ قرآن پشتوں میں نہیں رہا، قرآن نازل ہوا۔ قرآن پیدا نہیں ہوا تو پھر وہ بھی پیدا نہیں ہوا، نازل ہوا ہو۔ وہ قرآن سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہ ہو، اور نہ وہ قرآن سے ایک لمحے کا ناقابل تقسیم لمحہ جو ہے جدا ہوا ہو، نہ حقیقت قرآن سے الگ ہو۔ یاد رکھیے قرآن کے ظاہر کو، قرآن کے خط کو، قرآن کے نقش کو، حروف اور عبارت کو غیر طاہر بندہ چھو نہیں سکتا۔ جس کتاب کے ظاہر کو چھونے کے لیے طہارت چاہیے، اسی قرآن کی حقیقت جس کے ساتھ وابستہ ہے اس کو کتنا بڑا مطہر ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کو سند دی ہو کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یا تو کوئی اور تلاش کر لو جو آج بھی قرآن کے مساوی ہے، برابر ہے اور اطرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ورنہ مان لو کہ آپ کے اور میرے زمانے کا امام اس وقت مہدی آخر الزمان علیہ السلام قرآن کے مساوی ہے، برابر ہے۔ قائم آل محمد منتقم زہرا سلام اللہ علیہ مہدی آخر الزمان بقیت اللہ، اللہ اکبر، آج قرآن کے برابر موجود ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کریم کے حجت کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، ظاہر ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ وجود ضروری ہے کہ حجت کس کی ہے؟ اللہ کی، اور اللہ کریم کی صفت یہ ہے کہ اس کا وجود ضروری ہے، ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور قرآن زندگی کس کو کہتا ہے کہ ابو جہل کی روح قبض ہو گئی مگر وہ مردہ، اور حسین علیہ السلام اور حمزہ علیہ السلام کی روحیں بھی قبض ہو گئیں مگر وہ زندہ۔ روح قبض ہونے پر بھی حسین علیہ السلام اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ، اور روح قبض نہ ہونے پر بھی ابو جہل اور ابو لہب جیتے جی مردہ۔ مطلب روح کے آنے جانے سے زندگی موت ڈیفائن نہیں ہوتی، بلکہ ابو جہل جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار تھا اس لیے وہ مردہ تھا، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفادار تھے اس لیے وہ زندہ ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وفاداری کا نام زندگی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کا نام موت ہے، اگرچہ انسان چلتا پھرتا کھاتا پیتا ہو۔ ابو جہل کو غداری نے جینے نہیں دیا، زندہ نہیں رہنے دیا، اور شہدائے کرام کو وفاداری نے مرنے نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ مثال سمجھے، یہاں دکانوں پر لین دین ہوتا ہے، لینے والا بھی زندہ ہوتا ہے اور جو دے رہا ہوتا ہے وہ بھی زندہ ہوتا ہے، دونوں کی زندگی مختلف ہے۔ خریدار بھی زندہ اور دکاندار بھی زندہ، کہ لین دین زندوں میں ہوتا ہے، مگر گاہک روپیہ دیتا ہے، دکاندار وہ سامان دیتا ہے جو گاہک کو پسند ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی پسند دیکھتے ہیں، دکاندار کو روپیہ پسند ہوتا ہے اور گاہک کو جو پسند ہوتا ہے وہی وہ لیتا ہے۔
लेन देन इन्हीं दो लोगों में होता है जो एक दूसरे की पसंद जानते और समझते हैं। मिसाल के तौर पर पान लेना हो तो 5 रुपये दे दो और पान वाले से पान ले लो। अगर पान के बदले वो कुछ और देगा तो ग्राहक ना लेगा। और ये लेन देन जिंदों में हो रहा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने वफ़ादार सहाबा कराम हों या उनके अहले बैत हों इस धरती पर मौजूद हैं, वो भी ज़िंदा हैं। और जितने वफ़ादार इंतकाल करके कब्रों में चले गए वो वहाँ कब्रों में ज़िंदा हैं। हम यहाँ वफ़ादार हैं और वो वहाँ कब्रों में वफ़ादार हैं। और निस्बत पर गौर करें, वफ़ादारान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ भी हैं ज़िंदा हैं। मोमिन यहाँ ज़िंदा है, अल्लाह अकबर। हम यहाँ वफ़ादार रहकर ज़िंदा हैं और वो वहाँ वफ़ादार रहकर ज़िंदा है कि वफ़ादारी का नाम ही ज़िंदगी है। अब पूछेंगे कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पसंद है? तो जवाब मिलेगा कि हदिया पसंद है, तोहफ़ा पसंद है। उलमा बताते हैं कुरान पढ़ना हदिया करना, दुरूद पाक पढ़ के हदिया करना, आयत करीमा पढ़ के हदिया करना, अल्लाह अकबर, चारों कुल पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना, नात पढ़ना, मनकबत पढ़ना, सलाम पढ़ना, अल्लाह अकबर, ये सारे काम सवाब के काम हैं। खाना पकाना और खिलाना सवाब का काम है। हमने कई तरीक़ों से सवाब इकट्ठा किया और हदिया करके उनकी बारगाह में तोहफ़तन भेज दिया कि ए आका करीम और उनकी अहले बैत, हमारी तरफ से ये हदिया और तोहफ़ा पेश है, इसको कबूल करें। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को जब हम पेश कर देते हैं तो उनके भी इंशान है कि वो समझते हैं कि दुनिया में जीते हुए जब हमारी पसंद को हमारे चाहने वालों ने जान लिया है, पहचान लिया है, तो फिर वो भी हमारी पसंद को पूरा कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुमने हमारी पसंद का बेचा, हम तुम्हें तुम्हारी पसंद का अता कर देंगे। हम जिंदा हैं, हम हदिया भेजते हैं, तोहफ़ा भेजते हैं, वो जिंदा हैं, वो हमारी मुरादों को पूरा करके लौटाते हैं। हम वफ़ादार, हम जिंदा, वो वफ़ादार तो वो जिंदा। जिंदों में ही लेन देन होता है और मुर्दों को देखो, ना उधर से कुछ जाता है ना इधर से कुछ आता है। अल्लाह अकबर। इस तरह के अकीदे से बचें। मिराज में सिदरतुल मुंतहा पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आगे जाने से इनकार किया कि इससे आगे जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। मलाइका के सरदार खुद रुक रहे हैं और वो बशर को नहीं रोक रहे हैं। फरमाया कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकता अगर वो मेरी तरह के होते, वो मेरी तरह के नहीं हैं इसलिए रोका नहीं, और अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह होता तो उनके साथ ज़रूर चलता। मैं नबी पाक की तरह नहीं हूँ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरह नहीं हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरह का ना समझना जिब्रील अमीन समेत तमाम फरिश्तों का अकीदा है। ये मसलकी अकीदा नहीं है बल्कि मलाइकी अकीदा है। हम जिब्राइली हैं और ये अकीदा जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम का अकीदा और तमाम फरिश्तों का अकीदा है। फरिश्ते मासूम होते हैं और जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ये कहना कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका नहीं कि आप मेरी तरह नहीं हैं और मैं आपके साथ भी नहीं चलूँगा कि मैं आपकी तरह नहीं हूँ। अल्लाह अकबर। फरिश्ते सब एक ही अकीदे के हैं, उनमें गिरोहबंदी नहीं होती, उनमें अकीदे का इख्तलाफ नहीं होता, इसलिए हम में भी गिरोहबंदी नहीं होनी चाहिए, हमें भी अकीदे का इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। परदेश में रहते हुए कोई अपना हम ज़ुबान हम इलाका मिल जाए तो हम तलाश करके मिलने जाते हैं। हम अकीदा मिल जाए तो कितनी खुशी होती है, हम अकीदा रिश्ता मिल जाए तो भी खुशी होती है, हम अकीदा हमसाया मिल जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। अब फरिश्तों के अकीदा में इख्तलाफ नहीं है। मिकाईल, इसराफील, मलकुल मौत का अकीदा भी वही है जो सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन का है। अब जब मलकुल मौत मोमिनों के घर में आकर रूह निकालने आते होंगे तो कितने खुश होते होंगे कि रूह तो ले जाऊंगा मगर बंदा मेरे अकीदे का है, मेरे सरदार के अकीदे का है, इसलिए मक्खन से बाल की तरह, शाख से फूल की तरह और फूल से खुशबू की तरह इसकी रूह निकालते हैं। अपने अकीदा का बंदा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफ़ादार है, मौत का जायका चख कर एक नई ज़िंदगी लेकर जीने वाला है। और दूसरी तरफ जब उन बदअकीदा लोगों के पास जाते होंगे जो नबी को अपनी तरह समझकर जीते रहते हैं, उसके हलक में हाथ डालते हैं तो ज़ुबान बाहर आ जाती है। अस्तग़फिरुल्लाह। जब मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात की तख्तियाँ देना थीं तो तूर पहाड़ की शर्त लगाई कि जो चाहिए ए मूसा तूर पर आओ, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो अल्लाह करीम ने फरमाया जहाँ जहाँ रहोगे वहाँ वहाँ वही नाजिल होगी, गार में, जिहाद में, सफ़ में, मक्का में, मदीना में, अल्लाह अकबर, जहाँ आप होगे
وہاں وہی نازل ہوگی۔ جب میرا نبی موسیٰ کلیم اللہ کی طرح نہیں ہو سکتا تو کسی گئے گزرے غلام اللہ کی طرح بھی نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا نام زندگی ہے، اور ان کی آل سے غداری کا نام موت ہے۔ اور موت جب آتی ہے تو مردہ نہلا کر کفن پہنا کر دنیا کی نظر سے چھپا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد رب، دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آخری سوال پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے، کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ اور جب بندہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتا ہے اور سلام پیش کرتا ہے تو پھر اس کو بخشش کا پروانہ جو ہے وہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔